ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، یکتائی، تنہائی اللہ جل شانہ کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام محسن انسانیت، قائد ملت، امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر کے لیے۔ حضرات ذی وقار، سورۃ الاخلاص، اس کو سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے رات کو کسی کو قیام کرتے ہوئے یہ سنا کہ قیام کرنے والا بار بار سورۃ الاخلاص کی ہی تلاوت کرتا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے اکثر بھائی بزرگ قرآن مجید ان کو زیادہ یاد نہیں ہوتا، ہر نماز میں ہی سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھی، سورۃ اخلاص پڑھی، نماز کی ہر رکعت میں ہی ایسا کرتے ہیں جہاں بھی انہوں نے پڑھنی ہوتی، تو وہ ساری رات سورۃ الاخلاص کے ساتھ ہی قیام کرتا رہا۔ تو سوال کرنے والے نے آ کے پوچھا کیا اس کا یہ عمل صحیح ہے؟ گویا کہ سوال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ شاید اس نے اس کو معمولی سمجھا، یہ چھوٹی سی سورت ہے، بار بار اسی کو پڑھتا رہا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ میری جان اس کے ہاتھ میں ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ ایک سورت قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ ام المومنین امی جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لشکر کا امیر بنا کے بھیجا۔ وہ لشکر کے امیر کی یہ روٹین تھی کہ اپنی نماز کی قرات کو سورۃ الاخلاص پہ مکمل کرتا تھا۔ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد کوئی قرات کی، اینڈ میں سورۃ الاخلاص، پھر رکوع چلا گیا۔ وہ یوں ہی زیادہ کرتا تھا۔ صحابہ نے اعتراض کیا مدینہ میں واپس پہنچ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو آپ نے ہمارے لشکر کا امیر بنا کے بھیجا تھا، امیر محترم، یہ قرات کے اینڈ پہ سورۃ الاخلاص لازمی پڑھتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، اس سے جا کے پوچھو کہ وہ یہ کام کیوں کرتا تھا۔ ان سے جا کے پوچھا گیا، وہ کہنے لگے لأنها صفۃ الرحمن وأنا أحب قراءتها فيها، یہ میرے رب رحمان کی صفت ہے، اس میں میرے اللہ کی توحید ہے، میں اس لیے اس کو پسند کرتا ہوں کہ اپنی نماز کی ہر قرات میں آخر میں جا کے سورت کی تلاوت کرتا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا گیا کہ انہوں نے تو یہ جواب دیا ہے، آپ نے فرمایا اخبروہ، اس کو بھی جا کے بتا دو ان اللہ یحبہ، اللہ رب العالمین بھی اس سے محبت کرتا ہے۔
توحید سے محبت، توحید سے لگاؤ، توحید سے پیار، اللہ سے محبت۔ لوگ تو دنیا داروں سے محبت کرتے ہیں تو ان کو اس کا نفع ملتا ہے، جو اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے اس کی محبت کے کیا کہنا ہے۔ یہ سورت کیوں اتری، اس کا سبب نزول کیا ہے؟ مستدرک حاکم میں ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاری قرآن ہیں، فرماتے ہیں مشرکین مکہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کے عرض کی انصب لنا ربک، اللہ کا ذرا نسب تو بیان کیجیے۔ انہوں نے سمجھا جیسے ہمارے بزرگوں کا نسب ہوتا ہے، اللہ کا بھی کوئی نسب ہوگا، جیسے ہمارے بزرگ کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، کسی کے پوتے ہوتے ہیں، ان کا باپ دادا ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین کا بھی کوئی نسب ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہ سورۃ التوحید نازل فرمائی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اپنے آپ میں ایک ایک آیت پورے کا پورا مضمون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کا تہائی قرار دیا ہے، اور اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے کہ یہ قرآن کا تہائی کیسے ہے، اجر و ثواب میں ہے، قرات میں ہے، یا اس کا کوئی اور معنی اور مطلب ہے۔ لہذا اس کے بارے میں یہی کہنا یہ قرآن کے ایک تہائی کے برابر ہے، اسی پہ ہی اکتفا کرنے میں خیر اور عافیت ہے۔ باقی میں آپ کے سامنے 3-4 معانی بیان کرتا ہوں جو علماء نے بیان کیے ہیں، تو سب نے اپنی اپنی کوشش کی ہے، توجیہ کی ہے، اللہ ان کو اس کے اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور یہ توجیحات بتاتی ہیں کہ سب کا ایک ہی معنی پہ متفق نہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ کوئی معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے، کہ یہ اجر و ثواب کے اندر قرآن کے ایک تہائی کے برابر ہے۔ چاہے جائے کہ بندہ 10 پارے پڑھے، ایک سورت پڑھنے سے اللہ 10 پارے پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ دوسرا اس کا معنی مفہوم علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ قرآن 3 قسم کے علوم پہ مشتمل ہے، احکام، اسماء و صفات، وعد و وعید، نیکوں کے لیے یہ وعدہ ہے، بروں کے لیے یہ وعید ہے۔ 3 چیزیں ہیں۔ یہ سورت اسماء و صفات پہ مشتمل ہے، قرآن میں جو 3 علوم بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک علم پہ مشتمل ہے، اس لیے اس کو ثلث القرآن کہا گیا ہے۔ تیسرا اس کا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ ہے، اللہ کی معرفت، آخرت کی معرفت، صراط مستقیم کی پہچان۔ تو یہ سورت مکمل طور پہ اللہ کی معرفت فراہم کرتی ہے، اس لیے اس کو قرآن کا ایک حصہ قرار دیا گیا، ایک تہائی قرار دیا گیا۔ چوتھا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید 3 علوم پہ مشتمل ہے، توحید، رسالت اور مسئلہ آخرت۔ یہ سورت مکمل طور پہ توحید پہ مشتمل ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثلث القرآن، قرآن مجید کا ایک تہائی قرار دلوایا ہے، اور آپ نے یہ پیغام اپنی امت تک پہنچایا۔ بہرحال یہ سورت کے لیے یہی فضل کافی ہے کہ اس میں میرے رب کی معرفت ہے، اس میں اللہ کی توحید ہے، اس میں اللہ کی پہچان ہے، اور یہ قرآن مجید کے ایک تہائی کے برابر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کو قرار دیا گیا ہے، کہا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ وہ کسی سے جنم دیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی بھی اس کے ہم پلہ اور اس کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص یومیہ روٹین میں پڑھا کرتے تھے، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سبق ایسا شاندار ہے جو صبح و شام ہمیں دہرانا ہے اور ہمیں یاد رکھنا ہے۔ صبح اٹھتا ہے بندہ فجر کی نماز کے لیے، وضو کر کے فرائض سے پہلے وہ 2 سنتیں پڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دونوں سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون کی تلاوت فرماتے تھے، دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد کی تلاوت فرماتے تھے۔ اٹھتے ہی سب سے پہلے اس سبق کو یاد کرتے تھے، اور پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے تھے، پہلی رکعت میں کافرون، دوسری رکعت میں اخلاص۔ مقام ابراہیم کے پیچھے جو 2 رکعت طواف کی پڑھی جاتی ہیں اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آج یہ ہمارے عمل میں نہیں ہے، اسی لیے بہت ساری مخلوق توحید کے سبق کو بھول گئی ہے۔ جگہ جگہ انہوں نے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے آستانے ڈھونڈ لیے ہیں۔ اگر وہ یہ سبق صبح و شام پڑھتے، ان کو یہ سبق یاد رہتا، وہ کبھی در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتے، وہ کبھی یوں مارے مارے نہیں پھرتے، ان کو اس حقیقت کا علم ہو جاتا کہ اللہ رب العالمین کیا ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ 3 وتر پڑھتے تو پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، دوسری میں سورۃ الکافرون اور تیسری میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس کا فجر کی سنتوں میں بھی اہتمام کریں، مغرب کی سنتوں میں بھی اہتمام کریں۔ اللہ آپ سب کو اور مجھے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائیں۔ مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کی 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے بھی اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور وتر میں بھی اس کو پڑھا کریں، تاکہ یہ سبق ہمیں صبح و شام، رات کو سوتے وقت، صبح جاگتے ہی یاد رہے، اور ہمیں پتہ رہے کہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے کس حد تک قربانی دینا جائز ہے، اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے توحید کا گلا نہیں کاٹا جا سکتا، اللہ رب العالمین کی عبودیت کا، الوہیت کا گلا نہیں کاٹا جا سکتا، توحید عبادت پہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی تفسیر دیکھیے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہ ایک آیت اتنی سی ہے، جتنے عقائد شرکیات پہ مبنی ہیں سب کا اس نے گلا کاٹ دیا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کے 3 معنی ہیں کہ وہ ذات میں یکتا اور تنہا ہے۔ اللہ کی جو ذات ہے وہ ایک ہے، 2 نہیں، 3 نہیں، 10 نہیں، کروڑوں نہیں۔ اس سے سارے وہ عقائد برباد ہو گئے، ان کا گلا کٹ گیا جو اللہ کی ذات کو 2 یا 3 یا اس سے زیادہ مانتے ہیں۔ مجوسی کیا کہتے ہیں؟
آگ کی پرستش کرنے والے، یہ زیادہ تر ایرانی ہیں، فارسی نسل جو لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معبود دو ہیں، خالق دو ہیں، ایک خیر کا خالق، ایک شر کا خالق۔ خیر کا خالق کا نام ہے یزدان، شر کے خالق کا نام ہے اہرمن۔ ایک نے خیر کو پیدا کیا، ایک نے شر کو پیدا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ دو ہیں۔ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ کتنے ہیں؟ ایک۔ عیسائیوں نے کہا اللہ تین ہیں، ایک اللہ کی بیوی سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، ایک اللہ کا بیٹا عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام۔ پھر ان کو خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے کہنا کیا ہے۔ کبھی وہ کہتے ہیں تین الہ ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں نہیں تین ہیں لیکن تینوں ایک ہی ہیں، کبھی کہتے ہیں ایک خاوند ہے، ایک بیوی ہے، ایک بیٹا ہے، کبھی وہ کچھ کبھی کچھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ الہ تین ہے یا تینوں میں سے تیسرا ہے یا تینوں میں سے ایک ہے، اس نے کفر کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ عیسائیوں کا نظریہ الہ باطل نظریہ، غلط نظریہ۔ وحدت الوجود کے قائل اکثر صوفیزم میں جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اس قسم کی قواعدوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وحدت الوجود کیا ہے؟ کہ ہر شے ہی اللہ ہے، ہر شے ہی اللہ ہے، انسان بھی اللہ ہے، حیوانات بھی اللہ ہیں، دوسری تیسری اشیاء بھی اللہ ہیں، زمین بھی اللہ ہے، آسمان بھی اللہ ہے، ہر شے ہی اللہ ہے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین کی ذات کو کتنے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ احد، اللہ صرف ایک ہے۔ اس سے حلولیوں کی نفی ہو گئی۔ عقیدہ حلول کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی کوئی بندہ اتنا زیادہ اللہ اللہ کرتا ہے کہ اللہ اس کے اندر آ جاتا ہے اور وہ اللہ بن جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا ہی کوئی شخص تھا، اس نے کہا تم کون؟ اس نے کہا میں اللہ ہوں۔ اس نے کہا تم اللہ کیسے بنے؟ اس نے کہا میں نے دل لگا کے نیت کر کے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ اللہ کیا اور میں نے اتنی دفعہ اللہ اللہ پڑھا ہے کہ میں اللہ بن گیا۔ اس نے کہا تمہارے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ اس نے کوئی نام بتایا جو بھی اس کے والد کا نام تھا۔ اس نے اس کے والد کے نام کی تسبیح شروع کر دی، اس کے نام والد کے نام اس نے آنکھیں بند کر لی اور یوں ہلنے لگ گیا اور تسبیح شروع کر دی۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تمہارے والد صاحب بن رہا ہوں میں۔ اگر تم اللہ اللہ کرنے سے اللہ بن سکتے ہو تو میں تمہارے والد کے نام لے لے کہ میں تمہارا باپ بن جاتا ہوں۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا وہ کیسے ہوا ہے؟ اگر یہ نہیں ہو سکتا میں تمہارا باپ کا نام لے لے کہ تمہارا باپ نہیں بن سکتا، تم اللہ کیسے بن سکتے ہو؟ تو یہ ہے عقیدہ حلول۔ یہ بھی صوفیزم میں بہت زیادہ ہے۔ یہ جو دل کو ضرب لگاتے ہیں اور اچھلتے کودتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، یہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے کوئی ایسی عبادت نازل نہیں کی۔ حلول کہتے ہیں کسی چیز کا کسی کے اندر حل ہو جانا، مکس ہو جانا۔ وہ کہتے ہیں اتنی دفعہ اللہ اللہ کیا کہ اللہ ہمارے اندر اترا اور ہم اللہ بن گئے۔ ان کا بھی اس میں رد ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ بن نہیں سکتا۔ اللہ احد، اللہ صرف ایک ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ ذات میں ایک ہے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین معبود ہونے میں اکیلا ہے۔
اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر، نبی، ولی، جو آپ اس کو مرضی عہدے پہ فائز کر لیں، وہ عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ اس سے مشرکین کا رد ہوتا ہے جو بت پرستی کرتے ہیں، اور وہ کہتے کیا تھے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا۔ ہم عبادت اصل میں ان کی نہیں کرتے، ہم ان کے وسیلے سے عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کی ان کے ہاں بڑی پہنچ ہے، ان کے وسیلے اور واسطے سے ہماری بھی اللہ تک پہنچ جلدی ہو جاتی ہے۔ ذرا آج قبر پرستوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ کیا فرق ہے اس میں؟ ایک کھڑے ہوئے بت کو آپ وسیلہ بنا رہے ہیں اپنی عبادت میں، ایک بہت بڑے اللہ کے بزرگ ولی یا کسی نبی کی قبر شریف کو آپ وسیلہ بنا رہے ہیں، اور اس کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی جلدی سن لے، آپ کے قریب ہو جائے، وہ اللہ کے قریب ہیں، تو اس سے بڑی اور جہالت کیا ہے؟ قرآن نے اس کو غیر اللہ کی عبادت ہی شمار کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے واللہ احد، معبود ہونے میں اللہ صرف ایک ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تیسرا اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس کو ٹکڑوں میں نہیں بانٹا جا سکتا۔ اس سے بڑے سارے باطل عقائد کا رد ہوتا ہے۔ میں یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو بیٹا باپ کے جسم کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کا جز ہوتا ہے، اس کا حصہ ہوتا ہے اور الگ ہو جاتا ہے اس سے۔ باپ اور بیٹا ایک ہی چیز ہوتی ہے جی کہ دو چیزیں ہوتی ہیں؟ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، باپ کا وجود الگ ہے، بیٹے کا وجود الگ ہے۔ انہوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس عقیدے کی انہوں نے نفی کی۔ اللہ کہتے ہیں اللہ واحد، اللہ دو ٹکڑوں میں ہو نہیں سکتا۔ عیسائیوں نے کہا عیسی ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، المسیح ابن اللہ۔ اللہ نے کہا قل هو اللہ واحد، اللہ دو حصوں میں نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں نے سوچا کہ یہودی اور عیسائی ہم سے آگے نکل گئے، ہم اتنے ہی کیا گزرے کہ ان سے پیچھے رہ جائیں، ہم تو حق والے ہیں۔ انہوں نے کہا نور من نور اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ ہیں، اللہ کے نور سے جدا ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، مجھے میرے مقام سے یوں نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ان کے مقام سے اونچا کر کے اللہ بنا لیا تھا، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ کبھی ایسے مت کہنا، فإنما أنا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، یہی میری شان ہے۔ یہ شان کم ہے کیا کہ اللہ نے ان کو بشر بنایا، انسان پیدا کیا، رسالت کے منصب سے فائز کیا، ختم نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجایا، اور اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر مخلوقات میں کسی کو بھی وہ مقام حاصل ہے جو اللہ کے بعد ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک پوائنٹ کا صرف فرق ہے، خالق اور مخلوق۔ خالق اللہ ہے، مخلوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا یہ پوائنٹ کا بھی فرق کیوں ہے؟ یہ نور من نور اللہ ہے، اور ہر اذان سے پہلے اس کا مسجد میں اعلان کیا۔ اللہ کی قسم یہ عقیدہ کفر اور شرک ہے۔
اللہ احد، اللہ ایک ہے، دو ٹکڑوں میں ہو نہیں سکتا، دو ٹکڑوں میں بانٹا نہیں جا سکتا۔ توحید کو سمجھا ہی نہیں، سورۃ الاخلاص کی پہلی آیت کو نہیں سمجھا، باقی توحید کہاں سمجھ آئے گی۔ شیخ عبدالسلام بن محمد المعروف شیخ عبدالسلام بھٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی بہت زیادہ رحمت نازل فرمائے اور ان کے گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ وہ اپنی تفسیر کے اندر ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میں ایک مولوی صاحب کی تقریر سن رہا تھا، وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے جدا ہوئے ہیں، اللہ کے نور سے جدا ہوئے ہیں، اور پھر وہ مثال دے رہے تھے کہ یہ دیکھو جیسے ایک موم بتی جل رہی ہو، اس موم بتی سے آپ دوسری موم بتی جلا لیں، پہلی کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس کی کوئی روشنی کم ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے بنے، اللہ کے نور کو تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ مولوی صاحب دو تین غلطیاں کر گئے۔ عوام تو بیچاری تھوڑا سا علم ہوتا ہے، وہ مولویوں کی ایسی لگی لپٹی باتیں سن کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صحیح بات کر رہے ہیں۔ اس میں پہلی مخالفت یہ کی کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے یہ مخلوقات کی مثالیں مت دو۔ اس نے اللہ کے لیے مخلوق کی مثال دی، یہ اس نے غلطی کی۔ نمبر دو، اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے مخلوقات کو اللہ کی طرح سمجھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں یا خالق ہیں؟ تو خالق کی طرح سمجھا نا۔ قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی شے نہیں ہے، اللہ کے جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ تیسری غلطی اس نے یہ کی کہ ایک موم بتی سے جلا کے دوسری موم بتی بنا دی، اس کی لائٹ کو تو فرق نہیں پڑا، لیکن موم بتیاں کتنی ہو گئی؟ دو، ایک تو نہ رہی۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو اس لیے اللہ ذات میں بھی ایک یکتا اور تنہا ہے، عبادت کے حقدار ہونے میں بھی اللہ ایک یکتا اور تنہا ہے۔ اللہ تقسیم نہیں ہو سکتا، اللہ ٹکڑوں میں نہیں بٹ سکتا۔ جتنے لوگوں نے اس قسم کے نظریات رکھے وہ سارے کے سارے باطل اور غلط نظریات ہیں، اور قرآن کی ایک آیت ہی ان کے لیے کافی ہے، قل هو اللہ احد۔ باقی انشاءاللہ اس کی تفسیر آئندہ جمعے میں بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں عقیدہ توحید کو اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے جیسے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اللہ ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں شرک اور بدعات کی غلاظتوں سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت۔